میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری رات میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، اور ایک عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور کچھ خصوصی اشعار کے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ کوشش ہے کہ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ گویا یہ جگہ علم کا خزانہ ہوا کرتا ہے، اس جگہ سے بڑے بڑے قطب نکلا کرتے ہیں، اس جگہ سے بڑے بڑے امام نکلا کرتے ہیں۔ آج کائنات کے ہر جگہوں پر، ہر مساجدوں پر، ہر ممبروں پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر ڈالیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر وہ شخص جو کسی ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے قرآن پڑھنے کی صلاحیتیں جانتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ و رسول کی ذات کو سمجھتا ہے، یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی مدرسے سے علم حاصل ہوا ہوتا ہے، کسی نہ کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہوا شخص ہوتا ہے۔ تو گویا مدرسے سے محبت کرنا، مدرسے سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور آج ہمارے درمیان سے جو علم مصطفیٰ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ آج ہم نے دنیاوی تعلیم کو اتنی ترجیح دے دی ہے، لیکن دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے، دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارا منصب اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے چاہے کروڑوں کے لون لے کر کے ہمیں پڑھانا ہو تو ہم اپنے بال بچوں کو پڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، لیکن جہاں اسی کی برعکس دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھنا سکھا دیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ہٹا دیا ہے۔ سنو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور کتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے کہ ہر شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ چیزیں حرام ہے اور یہ چیزیں حلال ہے، وہ جان سکے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ یہ جان سکے رسول اللہ کی ذات کیا ہے، وہ یہ جان سکے ماں باپ کی تعظیم کس طرح کی جاتی ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ بڑے بھائی سے کلام کس طرح کیا جاتا ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ ادب دین کا کتنا اہم حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر کسی پر فرض قرار دیا۔ اور آج ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پرانے خیالات میں جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جیسے بھی پڑھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جیسے بھی پڑھ لیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر بات یہ ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر بات یہی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جب اللہ کے رسول نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ نے گویا اپنے فرض سے انکار کیا، یہ گنہگار آپ ہوں گے، ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر سے ادا نہیں کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ وضو کے شرائط فرائض کیا ہے، ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ گویا اپنے بال بچوں کو کم سے کم اتنی دینی تعلیم ضرور دیں، صرف قرآن نازلہ پڑھا کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو احسان کر دیا کہ قرآن دیکھ کے پڑھنا سکھا دیا، نہیں، بلکہ دینی تعلیم دیں، تعلیم دے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، تاکہ وہ آگے چل کے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکے۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بہترین طریقے سے گزرے، اس کے لیے شرط ہے کہ جب تک اس کے دل میں علم مصطفیٰ نہیں ہوگا وہ انسان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمارے لیے علم کا سیکھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص، ہر مسلمان نوجوان، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے جوان، ہر کسی کو سیکھنا چاہیے۔ جو چیزیں وہ نہیں جانتے ہیں اپنے علماء سے خود اختیار کیجیے، اپنے اماموں سے قریبی اختیار کیجیے اور تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ غلط فہمیاں انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، غلط فہمیاں انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر تمام مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اور آپ جانیں گے نہیں نماز کی حقیقت کیا ہے، سجدے کی حقیقت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا
ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں تمام چیزوں کے فرائض کیا ہے، ان کے واجبات کیا ہے، یقین مانیں اس وقت تک وہ لذت آپ کو میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک جاننے والا قرآن نے اعلان کیا نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری جگہ کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور ایک جہنمی اور ایک جنتی برابر نہیں ہو سکتا، ایک جہنمی جنتی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ نے الگ اعلان کر دیا، تو گویا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف جو ہے ذمہ داری کے طور پہ کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے نا، ہم مسلمان ہو گئے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں، بلکہ ہم اور آپ دل سے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان چیزوں پر ضروری اعتبار کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو قرآن مقدس کے آیت کریمہ تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس موضوع پر تھوڑی دیر میں بات کر لوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت اشعار کہا ہے کہ شبہ طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، شبہ طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دگنا ملا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ بچپنے میں ہمیں مٹی کے کھلونے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہمیں بچپنے میں مٹی کے کھلونے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے ہمیں بچپن میں مٹی کا کھلونا نصیب فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اسے کھیلنے کے لیے نور کا کھلونا بھی عطا فرمایا ہے۔ اس اشعار کے پیچھے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کے چلی جاتی ہے اور سرکار کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد فرماتی کہ ایک روز چاندنی کی رات تھی، چاند نکلی ہوئی تھی، میں نے محمد رسول اللہ کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد جھولے میں لٹا دیا۔ اور آج بھی ماؤں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلا کر سلاتی ہے تو دوبارہ دیکھ لیتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو چکا ہوتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، اگر بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ماں اسے، آج کی مائیں اسے لوریاں گاتے گانے گاتے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں ہاں، آج گانے سنائے جاتے ہیں، آج لوریاں گائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو جب ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو لوریاں نہیں، گانے نہیں، بلکہ نعت مصطفیٰ گایا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کہ میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا، اس کے بعد خیال آیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں جھولے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ سرکار بیدار ہے، اور جھولے میں محمد کی انگلی کبھی دائیں جانب جا رہی ہے، کبھی بائیں جانب جا رہی ہے، کبھی سرہانے جانب جا رہی ہے، کبھی پائن کی جانب جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خدا کی قسم جب میں نے غور و فکر کیا کہ جدھر جدھر جھولے میں محمد کی انگلی گھوم رہی تھی، آسمان میں چاند اسی طرف گھوم رہا تھا۔ اگر محمد کی انگلی دائیں جانب جا رہی تھی تو آسمان میں چاند دائیں جانب جا رہا تھا، اگر سرکار کی انگلی جھولے میں بائیں جانب جا رہی تھی تو چاند بائیں جانب جا رہا تھا، اگر محمد کی انگلی بائیں کی جانب جا رہی تھی تو چاند بائیں کی جانب جا رہا تھا۔ اور میں جدھر جدھر سرکار کی انگلی گھوم رہی تھی آسمان میں چاند اسی طرف گھوم رہا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہیں خوب کہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب اپنے مقدر پر جتنا فخر کریں، ہم سب اپنے مقدر پر جتنی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشا، ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے علم، اپنی صلاحیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بڑھانے میں لگاتے ہیں، گھٹانے میں نہیں۔ بڑے کمزور لوگ وہ ہیں کہ جس رسول کی عظمت، جس رسول کی عزت، جس رسول
کی تعظیم کو اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر نہیں کیا. اللہ رب العزت نے تمام چیزیں عطا فرما دی اپنے محبوب کو، لیکن آج کچھ ایسے احمق لوگ ہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنے علم و صلاحیت کو اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کرنے میں لگاتے ہیں. گویا محمد رسول اللہ کی ذات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانا ہے. اس لیے ہم اور آپ جو ہے کسی گنتی میں نہیں آتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں میسر ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے، ان تمام چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگاتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا ضد ایمان قرار دیا گیا. فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ایمان کی جڑ ہے، اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تمام چیزوں میں سمجھوتا مقرر ہے، تمام چیزوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کبھی سمجھوتا مت کرنا. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کبھی سمجھوتا مت کرنا، ورنہ بروز محشر اللہ رب العزت کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں، تمہارے سجدہ و سجود کا محتاج نہیں ہے. جب تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی تو وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس کی سجدوں کے اندر میرے محبوب کی محبت شامل ہے یا نہیں ہے. وہ تو دیکھے گا کہ اس کی نماز کے اندر ادائے مصطفیٰ شامل ہے یا نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی میں شامل کرو کہ تمام چیزیں گوارا ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آج میں اور آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو، عمر ابن خطاب کی ذات کو، علی شیر خدا کی ذات کو. ان تمام چیزوں سے دین سیکھیں، ان کے عقائد کا جائزہ لے کے ان کی سوچ و فکر کس طرح کی تھی، ان کی سوچ و فکر کس طرح کی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ رسول نے اللہ کے رسول سے کس طرح محبت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور لیکن یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لفظ لیکن حضرت عمر کی کانوں تک پہنچی نا، آپ جلال میں آ جاتے ہیں، آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور تلوار نکال کے پوچھتے کہ بیٹے تیرے اندر ہمت کیسے آئی کہ بات مصطفیٰ کی ہو تمہاری زبان پہ لفظ لیکن آ جائے. اس سے پہلے کہ تلوار چل جائے میری نظر سے غائب ہو جائے، نکل جا میرے گھر سے. یہ عشق حضرت عمر نے سکھایا ہے. نکل جا میرے دروازے سے. وہ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. 4-10 دن کے بعد حضرت عمر کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں. صحابہ کرام کو رسول اللہ سے کس طرح محبت کی. حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا کہ ایسی بات ہو گئی، غلطی سے میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے، آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے، آپ کی کسی بات کو میرے ابا حضور انکار نہیں کرتے ہیں. آپ اگر میری سفارش کر دیں تو دوبارہ گھر میں داخل ہو جاؤں. آپ اگر میری سفارش کر دیں میں دوبارہ گھر میں داخل ہو جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے بیٹے کو لیتے ہیں اور آپ حضرت عمر کے پاس آپ نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، اپنے بیٹے کو اندر بلا لے دروازے پہ. حضرت عمر نے کہا کہ صدیق آپ نہیں جانتے کہ اس نے غلطی کیا کی ہے. فرمایا کہ عمر مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، بچہ سمجھ کے اسے معاف کر دے، بچہ سمجھ کے اسے معاف کر دے، بیٹا تو تیرا ہی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو بکر بتا میری جگہ پہ تو ہوتا تو تو کیا کہتا، تو کیا کرتا. جب حضرت عمر نے یہ سوال پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر میری صبر کا امتحان نہ لو، تم نے صرف تلوار نکالا تھا، مجھے رب قدیر کی عزت کی قسم میں نے سر کو تن سے جدا کر دینا، میں نے سر کو تن سے جدا کر دینا تھا. یہ عشق ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام نے، یہ محبت اور یہ الفت ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام نے. آج اگر ہمارے سینوں کے اندر اس طرح کا عشق موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہے. آج اگر ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہو اور ہمارے دل سے آگ نہ نکلے، ہمارے دل سے آگ نہ نکلے، اور آخری صورت یہی ہے، سب سے آخری صورت یہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ مقابلہ کریں. وہ صلاحیت نہیں تو کم سے کم دل سے آپ کر دیں کہ مولا ہمارے اندر کی قوت نہیں ہے کہ ہم میرے رسول کی ناموس کی حفاظت کر سکیں، لیکن ہمارا کلیجہ جل رہا
اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پھر آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کا ایمان کس کگار پہ کھڑا ہے، کس کگار پہ کھڑا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جگہ جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، کوئی کچھ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس کی اوقات کچھ نہیں ہے، وہ شخص جس کی زبان پاک نہیں ہے، جو گائے کے پیشاب کو پوتر قرار دیتی ہے، اس طرح کے لوگ میرے رسول کی شان اور عظمت پر باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی اوقات نہیں ہے، جن کی زبان پاک نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ خاموشی سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہمارے کلیجے اور ہمارے سینے میں وہ درد محسوس نہیں ہوتا تو خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کسی کے پاس جا کے پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی سفر کے بعد کسی گاؤں میں پہنچے، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نیچے اتر جائیں۔ فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس شہر کے اندر کسی نے رسول پاک کی گستاخی کی ہے۔ فرمایا جب تک اس کا سر میرے قدموں میں نہیں آ جاتا عمر اس گھوڑے سے نیچے نہیں اترے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ تو اس طرح کی چیز ہمارے اندر جذب ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے دین کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے، اس کے اندر یہ ہمت موجود نہ ہو کہ ہم کس کی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارے عقائد کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ تمام طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ حدیث ملت اسلامیہ، آپ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عزت و عظمت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے سارے کائنات کو اپنے محبوب عزت کی طرف بخشا ہے۔ ہمیں آج جو کچھ میسر ہے وہ سب کچھ آقا کے لال کا صدقہ ہے، وہ سب کچھ آقا کے لال کا صدقہ ہے۔ اگر ہم اور آپ انہی تمام چیزوں میں الجھے ہوئے نظر آئیں گے تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں ذلت و رسوائی کے اس کا اور کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ایمان و عقائد کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے کردار سے کردار مصطفیٰ کی خوشبو پیدا کریں۔ میلاد النبی کا پروگرام اور یہ محفل، یہ تمام چیزیں اس بات کی سبق اور سیکھ دیتا ہے کہ ہم نے اور آپ نے جب اس محفل کو سجایا رچایا ہے، اور میں بالکل واضح طور کے ساتھ میں بلکہ جہاں کہیں بھی میری تقریر ہو رہی ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو اپنی تقریر میں شامل کروں کہ آج مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت واپس لانے کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے کردار میں کردار مصطفیٰ شامل کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اور آپ اپنے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ خصوص ایک چیز کو سمجھ لیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام تو کردار مصطفیٰ کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام تو کردار مصطفیٰ کے ذریعے پھیلا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے کردار کے بے شمار واقعات ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا، آپ کے کلام کرنے کے انداز سے، آپ کے طور طریقے سے، وہ انسان اپنے مذاہب کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا۔ لیکن آج ہمارا رویہ اس طرح ہے، ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ہے بھی تو وہ دین چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ اتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے مذہب کو چینج کرتا، تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رویوں سے، ہم نے اپنے طور طریقوں سے کردار مصطفیٰ کو ہٹا دیا ہے، ہم نے دین کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ سورہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین سرمایہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب تک تم رسول پاک کی سیرت و صورت پر عمل کر کے زندگی گزارو گے اور میں تم فائدے مند ہوگے، اور جب تم رسول پاک کی سنت کو چھوڑ کے کچھ الگ طریقے سے زندگی گزارنے لگو گے تو میں تمہارے لیے نقصان کسی کا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم اور آپ اس میلاد النبی کی محفل سے اس بات کو عہد کر کے رکھیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کو دعائیں دینے کی کوشش کریں، کوئی برائی کر لے تو کوئی دقت نہیں ہے، ہم فوراً تیار ہو جایا کرتے ہیں، فوراً تیار ہو جایا